Hey everyone, welcome to my another vlog. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہے. آج پاکستان کے جو حالات ہیں وہاں رہنا دن بہ دن مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب ان حالات میں اسپیشلی ہماری یوتھ ہے جو کہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان سے باہر نکل سکیں اور اپنا راستہ ہموار کر سکیں فار اے بیٹر لائف. جسٹ فیو ایئرز بیک جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی اس وقت یوتھ اور اسٹوڈنٹس بہت ہوپ فل تھے فار بیٹر فیوچر. ایک امید کی کرن تھی. آلسو بیک ان دیٹ ٹائم ایون دو ہی واز ان پاور فار 3 years بٹ اتنے شارٹ ٹائم میں اوورسیز پاکستانیوں کی ویلیو اینڈ پاکستانی پاسپورٹ کی ریکگنیشن میں بہت امپروومنٹ آئی تھی. اینڈ ٹوڈے آج ہم دوبارہ اپنی شناخت کھو رہے ہیں, اسپیشلی دوز ہو آر لیونگ ان پاکستان ایز ویل ایز اوورسیز پاکستانیز. میں نے اپنی اب تک کی ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے کہ آپ کیسے سویڈن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, سویڈن کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں, کن کن چیزوں کو اوائڈ کر کے تاکہ ریجیکشن سے گریز کر سکیں, اور سویڈن میں جاب اپارچونیٹیز کیا ہیں. سویڈش پارلیمنٹ میں اور جسٹس ڈپارٹمنٹ سے جو تفصیلات جاری ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ 4 میجر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں سویڈن کی وہ ایک نتیجے پہ متفق ہیں کہ سٹیزن شپ کے لیے جو بھی پرسن اپلائی کرتا ہے اس کی 20,000 سویڈش کرونا انکم ہونی چاہیے. اچھا, یہ قانون ابھی پاس نہیں ہوا لیکن اس پہ ڈسکشنز چل رہی ہیں اور بہت سے چانسز ہیں کہ یہ قانون نافذ ہو جائے. اچھا, آج کا جو ولاگ ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو لوگ سویڈن کی نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں یا پھر وہ انتظار کر رہے ہیں, اور وہ لوگ بھی جو فیوچر میں سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کو سویڈن کا پاسپورٹ مل سکے. تو جی ان لوگوں کے لیے بھی ایک اور لا پاس ہوا ہے, اور وہ لا یہ ہے کہ ان کو اب ایک ٹیسٹ بھی دینا ہوگا جو کہ ایک تو انکم والا پوائنٹ اور دوسرا ایک ٹیسٹ بھی دینا ہوگا جس میں وہ کلیئر کر سکیں اینڈ دین دے کین گیٹ دا سویڈش سٹیزن شپ. سو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سویڈش گورنمنٹ نے جو سویڈش لینگویج اور سویڈن کی جو تاریخ اور یہاں کے معاشرے کے بارے میں جو ٹیسٹ لینا چاہتی ہے, جو حکومت ٹیسٹ لینا چاہتی ہے, اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں. تو فرسٹ آف آل سویڈش لینگویج. وہ لوگ جو سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں دے شوڈ نو دا سویڈش لینگویج, سویڈن کا کلچر, سویڈن کی ثقافت, جو سوشل سسٹم ہے یہاں کا. اچھا, اس ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو فیس کا بھی بتاؤں گی کہ کیا طریقہ کار ہے اور کتنی فیس ہے ان ٹیسٹ کی. سب سے پہلے جو ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا سویڈش لینگویج کا, اور اس ٹیسٹ میں جو آپ کا لیول ہے پاس ہونے کے لیے جو ریکوائرڈ ہے وہ B1 ہونا چاہیے. B1 وہ لیول ہوتا ہے کہ جس میں اگر آپ نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں سویڈش, یا پھر آپ سویڈش ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں یا ریڈیو سن رہے ہیں, کچھ بھی آپ سویڈش لینگویج سے متعلقہ آپ اگر سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ان کی سمجھ آنی چاہیے. یا پھر اگر آپ کسی نیٹو سے کنورسیشن کر رہے ہیں سویڈش نیٹو سے تو آپ ان کے ساتھ بآسانی ان کی زبان میں کنورسیشن کر سکیں. سیکنڈلی اس ٹیسٹ میں سویڈن کی ثقافت کا پوچھا جائے گا, سویڈن کا جغرافیہ کا پوچھا جائے گا کہ کون کون سا ایریا ہے سویڈن کا, یا پھر اس کی ہسٹری کیا ہے, یا سویڈن کی عالمی پوزیشن کیا ہے, سویڈن کی ایگریکلچر انفارمیشن, سویڈن کی جو پاسٹ وار ہسٹریز ہیں ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تھرڈلی ایک اور ٹیسٹ ہے جس کے اندر ایک اور جو چیز ہے اس ٹیسٹ میں وہ ہے سویڈن کی ویلفیئر اسٹیٹ کیسے چلتی ہے, یہاں حکومت کو آمدنی کیسے ملتی ہے, یہاں کی مارکیٹ کیسی ہے, یہاں کام کیسے تلاش کرتے ہیں, اور آپ کس طرح سے اپنے آپ کو مالی معاملات میں خود کفیل کر سکتے ہیں.
اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس ٹیسٹ کا، دیٹ از کہ انوائرمنٹل چینجز کا پوائنٹ سویڈن سے ریلیٹڈ کیا ہے، ماحولیاتی تبدیلیاں، ماحولیاتی مسائل اور یہاں کی ڈیولپمنٹ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح یہ سویڈن کے معاشرے میں بہت امپورٹنٹ اس کا ایک رول ہے. سو سویڈن کا پولیٹیکل سٹرکچر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی آخر ادھر کون کون سی پارٹیز ہیں، کون سی اسٹرانگ ہیں، کن کے نظریات کیا ہیں اینڈ آل دیٹ. ایک اور پوائنٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے دیٹ از کہ امیگرینٹس کی منگلنگ کس طرح ہوتی ہے اس سوسائٹی میں، ان کو کون کون سی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں اور اس میں کون کون سے بیسٹ پوائنٹس ہو سکتے ہیں کہ جن کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پرسپیکٹیو پوچھا جائے گا ریگارڈنگ امیگرینٹس کے بارے میں. پلس سویڈن کا یورپین یونین میں کیا کردار ہے. ایک اور پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں اس ٹیسٹ میں پوچھا جائے گا کہ جی جو کہ اب ریسنٹلی ایڈ ہوئے ہیں، دیٹ از کہ میڈیا کا کیا کردار ہے ان سویڈش سوسائٹی. اس میں میڈیا کس طرح اپنی رائے سازی کر سکتا ہے یا حکومت کے کیا پوائنٹ آف ویوز ہیں. اچھا جو ریسنٹ ایڈز ہیں نا اس ٹیسٹ میں وہ ہیں جی کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کر سکتے ہیں، سارے ویلفیئر، کیونکہ ایک سویڈن ایک ویلفیئر سوسائٹی ہے تو بچوں کے جو حقوق اسپیشلی ان پبلک ان دیئر فار دا بیٹرمنٹ آف دیئر لائف اینڈ ایوری تھنگ، ان سب پہ بہت فوکس کیا گیا ہے. اچھا جی ایک اور چیز کہ UN کے ہیومن رائٹس کیا ہیں ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. سو آپ اس چیز کو تو بیسیکلی سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ اگر ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو اوبویسلی یہ رائٹس کے بارے میں بہت سے کوشچنز آپ سے پوچھے گی. اچھا یہ جو ٹیسٹ ہے اس کا ابھی کوئی ایگزیکٹ فی ڈکلیئر نہیں ہوئی بٹ انفیکٹ ہاں میں آپ کو ایک اور گائیڈ کر سکتی ہوں کہ UHR کو سویڈش کونسل نے ہائر ایجوکیشن، جو سویڈش کونسل فار ہائر ایجوکیشن ہے اس کے ذمے لگا دیے ایک سرٹن ٹائم فریم میں کہ یہ ٹیسٹ بنا کے پرووائڈ کر دیں ٹو دا گورنمنٹ سو دیٹ یہ والی چیز جو ٹیسٹ ہے یہ عمل میں آ سکے. سو جو سویڈش لینگویج ٹیسٹ کی فیس ہے نا وہ 2000 سویڈش کرونہ ہے. جو دوسرا سویڈن کے معاشرے کے شہریت کے لیے جو ٹیسٹ ہے اس کی 500 سویڈش کرونہ فیس ہے. اب وہ لوگ جو اس ٹیسٹ سے آزاد ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ ازائلم سیک کیا ہوا ہے یا جو ریفیوجیز ہیں وہ یہ ٹیسٹ نہیں دیں گے سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے. ہاں جو باقی سب لوگ ہیں جن کی ڈی لیول نہیں ہے لینگویج کا یا پھر اور انہوں نے ازائلم وغیرہ بھی نہیں سیک کیا ہوا تو وہ تمام لوگ سٹیزن شپ کے لیے ٹیسٹ دیں گے. سو یہ تمام قانون کو اسٹرکٹ کرنے کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ فرام 2 decades اور اگر ہم ایگزیکٹ فگر بات کریں تو 2010 سے آنورڈ سویڈن نے بہت سے لیبر کلاس کو الاؤ کیا سویڈن میں آنا اینڈ دین سٹیزن شپس بھی اور یہ سارا. سو اس میں کیا ہوا کہ رائٹ ناؤ بہت سیچوریشن ہو گئی ان دس کمیونٹی. اب سویڈن از لوکنگ فار more professionals rather than laborers, so that's why they are making the laws more strict کہ آپ citizenship کے لیے ایک کوشش کریں and to prove yourself worthy تاکہ آپ کو citizenship مل سکے. سو ایک اور بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ اب کی جو سویڈن کی حکومت ہے دے وانٹ کہ جو سویڈش پاسپورٹ ہے وہ ایک بہت مضبوط ڈاکیومنٹ کہلائے ان دا ورلڈ مارکیٹ. سو دیٹس وائی دے آر میکنگ دا رولس اسٹرکٹ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے یہ انفارمیٹیو بھی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. بائے.